بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم قبیلہ قریش کی شاخ بنو جمح اور اس کی مشہور شخصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ سہم اور جمح دونوں عمر بن حسیس کے بیٹے تھے، جس کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی 8ویں پشت یعنی کعب بن لؤی پر جا کر ملتا ہے۔ یہ دونوں بطون مل کر قریش کی ایک بڑی شاخ بنو حسیس بناتے تھے۔ مکہ کی ریاست میں ایثار یعنی فالگیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے جاتے تھے، ان کی تولیت کا منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ دوستو، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قبیلے کا سردار امیہ بن خلف تھا، جو اسلام کا کھلا دشمن تھا اور اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہونے پر طرح طرح کی اذیت ناک تکالیف پہنچانے میں مشہور تھا۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منہ مانگی رقم پر حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ انصار کے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی پرانی دوستی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد ایک مرتبہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے ارادے سے مکہ گئے تو امیہ بن خلف سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ چنانچہ امیہ دوپہر کے وقت انہیں ساتھ لے کر نکلا کہ اتفاق سے رئیس مکہ ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے حضرت سعد کو دیکھا تو ان پر برس پڑا۔ حضرت سعد نے کڑک کر جواب دیا کہ اگر مجھے روکو گے تو میں تمہارے تجارتی قافلے کی راہ روک دوں گا۔ اس پر امیہ بن خلف نے حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد، ابو الحکم سے آرام سے بات کرو، یہ مکہ کا سردار ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ تم اس کی اتنی طرفداری نہ کرو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہوگے۔ امیہ گھبرا گیا اور پوچھا کہ آیا ایسا مکہ میں ہوگا؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ یہ بات میں نہیں جانتا۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا۔ اس کے بعد امیہ بن خلف بہت گھبرا گیا اور بدر کی لڑائی میں شامل ہونے پر بھی رضامند نہیں ہوا، لیکن ابو جہل اسے ورغلا کر لے گیا اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق غزوہ بدر میں قتل ہوا۔ اسے قتل کرنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن پر یہ اسلام لانے کی پاداش میں مشق ستم کیا کرتا تھا۔ دوستو، امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف بھی اسلام دشمنی میں اپنے بھائی سے کچھ کم نہ تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں اور اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ چنانچہ احد کی لڑائی میں وہ اپنے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر شریک ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما رکھا تھا کہ اگر ابی بن خلف مجھ پر عقب سے حملہ آور ہو تو مجھے ضرور اطلاع دینا، کیونکہ آپ لڑائی کے دوران پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضور احد کی گھاٹی پر تھے تو اچانک ہی آ دھمکا اور گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آگے بڑھا۔ صحابہ نے اس کے عزائم بھانپ کر ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کا راستہ خالی کر دو۔ چنانچہ جب یہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے برچھا لیا اور ایک ایسے عالم جلال میں بڑے جوش سے جھرجھری لی کہ صحابہ کرام بھی اس کی تاب نہ لا سکے اور دیکھنے والوں کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے اکیلے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی گردن کے اس حصے پر ضرب لگائی جو خود اور زرہ کے درمیان ننگا رہ گیا تھا۔ آپ کے اس وار سے اگرچہ ایک ہلکا سا خراش ہی اس کی گردن پر آیا،
لیکن پھر بھی وہ حواس باختہ ہو گیا اور گھوڑے کی پشت سے لڑکتا ہوا گرا اور سر پیٹتا اور چیختا چلاتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ کفار نے اسے اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے اور کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا۔ خدا کی قسم یہ کہنے کے بعد اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے، تو ابی بن خلف نے جواب دیا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، اور مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ واپسی کے سارے سفر میں اسی اذیت میں مبتلا رہا، اور مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا اور جہنم کے بدترین عذاب کا ایندھن بن گیا۔ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، اور ضلالت و گمراہی کا پیشوا اور تصویریں بنانے والا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ بھی مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کا شمار مؤلفۃ القلوب صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کی اپنے چچا زاد بھائی عمیر بن وہب سے گہری دوستی تھی۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسلام لانے سے پہلے قریش کے شیاطین اور بدطینت لوگوں میں سے تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اذیت دیتے تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں ان کا بیٹا بھی اسیر ہوا۔ شکست کے بعد مشرکین کی آتش انتقام اور تیز ہو گئی، اور وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے طرح طرح کے منصوبے سوچنے لگے۔ ایک روز یہ اور مشرکین کے سرخیل صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے مقتولین بدر کا ذکر کیا، تو صفوان نے کہا واللہ اب جینے کا مزہ نہیں رہا۔ اس پر عمیر نے کہا کہ سچ کہتے ہو، واللہ اگر مجھ پر قرض اور اہل و عیال کی پرورش کا بار نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراتا۔ میرا وہاں جانے کا ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے۔ صفوان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پیشکش کر دی کہ تمہارے قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ لیتا ہوں، اور جس طریقے سے میں اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں اسی طرح تمہارے اہل و عیال کی پرورش بھی کروں گا، اور ساتھ ہی اس کے لیے ضروری سامان سفر بھی مہیا کر دیا، جس میں ایک زہر آلود تلوار بھی تھی۔ عمیر یہ ہدایت کر کے کہ ابھی کچھ دنوں تک میرے حالات پوشیدہ رکھنا، چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی کے دروازے پر سواری کھڑی کر کے تلوار لیے ہوئے سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں موجود تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر کو کسی قیمت پر امان نہ دیجیے گا، اور اس کا آنا شر و فساد سے خالی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند اشخاص کو حضرت کی حفاظت کے لیے متعین کر کے خود عمیر کو لانے چلے گئے۔ عمیر مسجد میں تلوار لیے ہوئے داخل ہوئے اور آتے ہی جاہلیت کا سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ہمیں اس جاہلی سلام کے عوض بہترین سلام سے سرفراز کیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ عمیر نے کہا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، لہذا اس سلسلے میں احسان فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری گردن میں جو یہ تلوار حمائل ہے اس کا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان تلواروں کا برا ہو کہ یہ ہمارے کس کام آئیں۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے دوبارہ کہا کہ صرف قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم نے حتیم میں بیٹھ کر صفوان سے کیا شرط کی تھی؟ اس سوال پر عمیر بہت گھبرائے اور پوچھا کہ بھلا میں نے کیا شرط کی تھی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان شرائط کے ساتھ تم قتل کا وعدہ کر کے آئے ہو۔ یہ سنتے ہی عمیر کی حالت بدل گئی۔ جس زبان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عہد کر کے آئے تھے، اس زبان سے بے اختیار کلمہ شہادت نکل گیا۔ ساتھ ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور صفوان کے سوا اس معاملے کی کسی کو خبر نہ تھی، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو اللہ نے بتائی ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو آرام پہنچاؤ اور ان کے قیدی چھوڑ دو۔ چنانچہ ان کے بیٹے وہب کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا گیا۔ دوسری طرف مکہ میں صفوان نہایت بے چینی سے عمیر کے کام کا انتظار کر رہا تھا اور قریش سے کہتا پھرتا تھا کہ میں تم کو ایسی کامیابی کی خوشخبری سناؤں گا کہ جس کے بعد تمہیں بدر کی شکست کا غم بھول جائے گا، اور ساتھ ہی ہر آنے جانے والے سے پوچھتا کہ آیا مدینہ میں کوئی نیا واقعہ تو نہیں پیش آیا۔ ایک دن خلاف توقع خبر سنی کہ جو شکار کرنے نکلا تھا وہ خود شکار ہو گیا، یعنی عمیر مسلمان ہو گئے۔ اس خبر سے بہت پیچ و تاب کھائے اور عہد کر لیا کہ اب کبھی عمیر سے نہ بولوں گا اور نہ اس کی کسی قسم کی مدد کروں گا۔ اس درمیان میں عمیر نے قرآن پاک کی کچھ تعلیم حاصل کر لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں مکہ میں جا کر اشاعت اسلام کا فرض انجام دوں، شاید خدا ان لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ نے منظور فرمایا اور عمیر نے مکہ میں آ کر بڑی سرگرمی سے تبلیغ شروع کر دی، اور ان کی کوششوں سے بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے شرف سے بہرہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور تمام بڑے معرکوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب ان کے پرانے دوست صفوان بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر جدہ کا راستہ لیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوان کے لیے امان طلب کی۔ آپ نے صفوان کو 4 مہینے کے لیے امن دے دیا، جس پر یہ حالت شرک میں مسلمانوں کی طرف سے طائف اور حنین کی جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ انہیں دیے۔ یہ لطف و عنایت دیکھ کر صفوان نے کہا کہ ایسی فیاضی کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ آپ کے اس طرز عمل سے متاثر ہو کر مشرف اسلام ہوئے اور ایمان ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ شام کی طرف لشکر کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ دوستو، اب میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کا ذکر کر کے ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ عثمان ابن مظعون بدری صحابی تھے۔ ان کے والد امیہ بن خلف کے چچا زاد تھے۔ ان کا پورا خاندان قدیم الاسلام تھا۔ پہلی ہجرت حبشہ میں جانے والے 11 مردوں میں سے ایک تھے اور قافلے کے امیر مقرر ہوئے۔ ایک عرصہ تک وہاں مقیم رہنے کے بعد اس غلط افواہ پر کہ تمام قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن وہاں قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی۔ پھر واپسی کے بجائے بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کی حمایت حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم تمام صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو اپنے پورے خاندان سمیت ہجرت کر گئے۔ حق و باطل کے پہلے معرکے یعنی غزوہ بدر میں شریک رہے اور پھر اسی سال بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مفارقت کا شدید غم تھا۔ آپ نے 3 دفعہ جھک کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر خود نماز جنازہ پڑھائی۔ مہاجرین میں یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی، اور چونکہ اس وقت تک وہاں مسلمانوں کا کوئی خاص قبرستان نہ تھا، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بقیع کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ اس طرح یہ جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں السلف الصالح کے نام سے پکارا۔
ان کی بہن حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی زوجہ تھی۔ اس طرح آپ رشتے میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ماموں بھی لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان سے راضی ہو۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔